الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، قیامت والے دن ہر شخص کو جنت یا جہنم میں جانے سے پہلے 3 کچہریوں سے گزرنا پڑے گا۔ تاجر ہے، کاشتکار ہے، سیاستدان ہے، ملازم ہے، راجپوت ہے، رائی ہے، گجر ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، ایرانی ہے، ترانی ہے، افغانی ہے، کالا ہے، گورا ہے، غریب ہے، امیر ہے، کوئی بھی ہے۔ جس طرح دنیا کے ہر شخص کو سانس لینا پڑتا ہے، پانی پینا پڑتا ہے، کھانا کھانا پڑتا ہے، یہ کسی دیہاتی کی بات نہیں ہے، ہر دنیا کے انسان کو اگر وہ زندہ ہے تو سانس لینا ضروری ہے، زندہ ہے تو پانی پینا ضروری ہے، زندہ ہے تو کھانا کھانا ضروری ہے، زندہ ہے تو نیند لینا ضروری ہے۔ اس کا تعلق دیہات سے نہیں، شہر سے نہیں، غریب سے نہیں، امیر سے نہیں، انسان سے ہے۔ بعین ہی قیامت والے دن اپنی میری بات سمجھ آ رہی؟ پیچھے آواز جا رہی ہے؟ پھر آپ آگے تشریف لیں، سپیکر آگے نہیں جا سکتا تھا، مہربانی کریں تھوڑا سا آگے آ جاتے جی، میں بھی آپ کے لیے لمبا سفر طے کر کے آیا، آپ آگے تشریف لاتے پیچھے والے حضرات، درمیان والی جگہ پر کر لیں جی، بڑی مہربانی ہے، آپ بھی آگے آ جاتے جی، بیچ میں صفحے پر کر لیں۔ تو ہر شخص کو قیامت والے دن 3 کچہریوں سے ضرور گزرنا ہوگا، وہ میں ہوں، آپ ہوں، پہلی صدی کا آدمی ہو، دوسری صدی کا آدمی ہو، گزرنا ہوگا۔ ان 3 کچہریوں کی تیاریوں کے لیے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کے اوپر 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ پگڈنڈی میں رہ رہا ہو، وہ ہوائی جہاز پڑ رہا ہو، وہ آبدوز میں چل رہا ہو، وہ فیکٹری میں بیٹھا ہو، اللہ کی ذات کی قسم ہر آدمی کے اوپر 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح مجھے یہ کیمرے والا یا موبائل والا ویڈیو بنا رہا ہے میری، بالکل اس طرح صبح کی، شام کی، دن کی، رات کی، بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے کی، جذبوں کی، غصے کی، نرمی کی، پیار کی، شفقت کی، ہمارا ہر عمل، ہر ایکشن، ہر ری ایکشن، آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، ہاتھ کا پکڑنا، راستے کا چلنا، دماغوں کے خیال، دل کے جذبات، لقمے کا پکڑنا، ہر عمل کی ویڈیو بن رہی ہے۔ شبیر میری طرف دیکھنا، روک دیتا۔ تو ہر آدمی کو 4 کیمرے ہر آدمی کے اوپر قرآن کے بقول لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا کیمرہ زمین کا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ ہماری زندگی کا 100% حصہ، وہ کھیت میں ہو، وہ تجارت میں ہو، وہ ملازمت میں ہو، زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ زمین کے اندر اللہ نے ایسے جیمر، ایسی ویڈیوز، ایسے سسٹم لانچ کیے ہوئے ہیں کہ میں اور آپ جب چلتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جہاں ٹھہرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، زمین ہماری ویڈیو بنا رہی ہے۔ اور قرآن کے بقول قیامت والے دن یہ زمین ہر چلنے والے کی ویڈیو بے نقاب کر دے گی۔ اب دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ زمین سے دور ہو جائے، ایک پاؤں اٹھائیں تو دوسرا زمین پہ ہوگا، گاڑی میں بیٹھیں تو ٹائر زمین پہ ہوں گے۔ ہمارے 99.99 بلکہ 100% زندگی کے شب و روز، ماہ و سال، جوانی، بڑھاپا، تجارت، زراعت زمین کے اوپر ہوتی ہے۔ اور دنیا کے کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ زور سے، زر سے، زاری سے، پیسے سے، طاقت سے، حکمت سے، دانائی سے، تعویذ سے، گنڈے سے زمین کے جیمر روک دے، زمین کی ویڈیو روک دے کہ میں اب چوری کرنے جا رہا ہوں، میں شراب پینے جا رہا ہوں، میں ڈکیتی کرنے جا رہا ہوں۔ زمین کے اوپر ایسے جیمر لگ جائیں کہ زمین ریکارڈنگ نہ کر سکے، ایسا ممکن نہیں، ناممکن ہے۔ اور زمین کو کسی کا اثر نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑا فقیر ہے، بہت بڑا زاہد ہے، بہت بڑا عابد ہے۔ زمین ایک بے جان سی مخلوق ہے، اس نے جو زمین پہ چلنے والوں نے کرنا ہے، کعبہ کے رب کی قسم اس نے پرنٹ لے لینا ہے، اور قیامت والے دن وہ پرنٹ نکال دے گی۔ اور قال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، پرنٹ نکل کے آ رہے ہیں۔ اللہ کہیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، دیکھ زمین نے کوئی ایسی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی پرنٹ، کوئی فوٹو تو نہیں لیا جو تم نے نہ کیا ہو اور زمین نے لے لیا ہو، یا تم نے کیا ہو اور زمین نے نہ لیا ہو۔ لہٰذا زمین کے اوپر چلتے ہوئے تکبر سے چلیں، عاجزی سے چلیں، محبت سے چلیں، پیار سے چلیں، لڑائی سے چلیں، شہرت سے چلیں، شہوت سے چلیں، غصے سے چلیں، نرمی سے چلیں، کھیت میں چلیں۔ زمین نے پرنٹ لے کر قیامت والے دن پرنٹ کو چلا دینا۔
ہر قدم اٹھانے سے پہلے زمین پہ دیکھیں کہ میری زمین میری ویڈیو بنا رہی ہے، کل میں نے ویڈیو دیکھنی ہے اور پوری کائنات نے ویڈیو دیکھنی ہے۔ حجرے کی حرکت، مسجد کی حرکت، محراب کی حرکت، کمرے کی حرکت، لحاف کی حرکت، پہلی منزل کی حرکت، دوسری منزل کی حرکت۔ تو آج میں اگر چھپا رہا ہوں، کنڈی لگا رہا ہوں، چٹنی لگا رہا ہوں، تو کل خرب انسانوں کو اللہ یوں فلم چلائیں گے کہ لوگ اس زمین جیسے بے جان سیارے نے اس کی زندگی کے 73 سال 2 مہینے 21 دن 15 گھنٹے کی پوری ویڈیو بنا دی۔ آپ دیکھو، یہ پہلا کیمرہ ہے، پہلا جاسوس ہے، پہلی ایجنسی ہے، پہلی انٹیلیجنس ہے جو میرے اور آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا، قرآن کے بقول ہر آدمی کا جو لے رہا ہے کیمرہ وہ اس کے اعضاء ہے۔ شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، قیامت والے دن ہاتھ بولیں گے، انگلیاں بولیں گے، آنکھ بولیں گے، کان بولیں گے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ لما شہدتم علینا، قرآن میں آتا ہے آدمی کہے گا آنکھ سے تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، زبان سے تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، جلد سے، کھال سے، بال سے، دل سے، گردے سے، پھیپھڑے سے۔ دنیا کے کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ اعضاء کو کھرچ کر، جسم کو کاٹ کر، آنکھوں کو نوچ کر کام کر سکے۔ یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ میرے نہیں ہیں، میرے خلاف جاسوس ہیں جو قدرت نے لانچ کر رکھے ہیں کہ کل کوئی باہر سے گواہ ملے نہ ملے، ہاتھ کہے گا یا اللہ میں نے پکڑا تھا، آنکھ کہے گا یا اللہ میں نے دیکھا تھا، زبان کہے گا یا اللہ میں نے بولا تھا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے یہ آدمی کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہ بن گئے۔ لہٰذا جن گواہوں کی خوشی کے لیے، محبت کے لیے، تازگی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، ساتھ مجھے سنیے گا، یہی کل گواہ میرے خلاف ہوں گے۔ آج آدھی انچ کی آنکھ کے لیے جو گڑبڑ کر رہے ہیں، زبان کے ذائقے کے لیے جو گڑبڑ کر رہے ہیں، کان کی لذت کے لیے جو گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ کل بے دید ہو کر، بے نیاز ہو کر، بے رحم ہو کر ہمارے خلاف وٹنس دیں گے، گواہی دیں گے، اور ان کی گواہی اللہ کہے گا یہ تو تیرے گھر کے لوگ تھے، تیرے ساتھ کے لوگ تھے، تیرے وجود کے لوگ تھے، بھلا یہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ دوسرا گواہ ہے۔ اور دنیا کے کسی انسان کے لیے اسباب کے درجے میں ممکن نہیں کہ پاؤں کو کاٹ کے، انگلیوں کو چیر کے، آنکھوں کو نوچ کے، زبان کو کھینچ کے گناہ کر سکے۔ گناہ انہی اعضاء سے ہوگا، اور یہ اعضاء بے رحم ہو کر قیامت والے دن بولیں گے اور چیخ چیخ کر بولیں گے۔ لہٰذا اعضاء کے استعمال سے پہلے ضرور دیکھا کریں کہ یہ میرے خلاف جا رہا ہے، یہ میرے حق میں جا رہا ہے، یہ میرے جاسوس ہیں جو میرے اوپر لانچ کیے گئے، میرے اندر بٹھائے گئے ہیں، تاکہ کل کا نام یہ کہے گا یا اللہ اس کو میرے سے پرسنل عرض تھا، میرے سے غصہ تھا، میرے سے رقبہ مارا تھا، اس نے گواہی دی۔ اللہ کہیں گے تیرے جسم کے اعضاء تو تیرے خلاف نہیں تھے، یہ تو تیرے گھر کے لوگ تھے۔ آدمی کہے گا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ تیسرا گواہ اور تیسری انٹیلیجنس اور تیسرے جاسوس جو مجھے اور آپ کو مینوٹلی واچ کر رہے ہیں، دائیں سے، بائیں سے، قریب سے، دور سے، رات کو، دن کو، سفر میں، حضر میں، وہ فرشتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ فرشتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آنکھ کی اٹھتی ہوئی پلک، زبان کے نکلتے ہوئے لفظ، کان کے اندر جاتے ہوئے نغمے، ہاتھ کی انگلی ہلتی ہیں، اس کی اتنی آڈیو ویڈیو حساس قسم کی فرشتے بنا رہے ہیں، قیامت والے دن پیش کر دیں گے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ آپ سارے دیہاتی ہیں، چیونٹیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، کیڑیاں، ایک بلیک کلر کی ہوتی ہے، ایک ریڈش کلر کی ہوتی ہے، سرخ کلر کی ہوتی ہے۔ سرخ کلر کی چونٹی کرتوتوں میں زیادہ ہوتی ہے، قد میں چھوٹی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا؟ اب تو نہیں رہی کیونکہ اب ہم نے ان کا کام سنبھال لیا، پہلے وہ اپنا کام کرتی تھی۔ ان کا ڈنگ بڑا تیز ہوتا تھا، قد ان کو چھوٹا ہوتا تھا لیکن ڈنگ بڑا تیز ہوتا تھا۔ اس چھوٹی چونٹی جو سرخ کلر کی ہوتی ہے، ککی کیڑی کہا کرتے تھے، اس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے سرخ کیڑی کے برابر بھی آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، تخیل سے، جذبات سے، احساسات سے گڑبڑ کی، ہم اتنا بھی پرنٹ دکھا دیں گے، اس سے چھوٹا معاف کر دیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب اتنے پرنٹ آ گیا، عمر باقی بات کیا رہی؟ اور یہ فرشتے ہیں لا یاسون اللہ فی امرا، جن میں نافرمانی نہیں، جن کو زور نہیں، زر نہیں، رشوت نہیں، پیسے نہیں کہ میکائیل کو یہ لگا دو، اسرافیل کو یہ لگا دو، رضوان کو یہ لگا دو، منکر نکیر کو یہ لگا دو، گندم دیں گے، کھاتا دیں گے، پیسے دیں گے، مرغا دیں گے، بکرا دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، نہ لالچ ہے، نہ مجبوری ہے۔ یہ لہٰذا فرشتوں سے بچ کے رہیں، جہاں بھی ہیں ان کو نہ پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے، نہ ٹکٹ لینی پڑتی ہے، ہمارے ساتھ ہیں ہر جگہ کر دینا۔ باجدید بستامی یا اس نام کے ایک بزرگ ہیں، وہ رات کے پچھلے پیر جاگے تو کمرے کے اندر سرخ رنگ کی یا سنہری رنگ کی روشنی تھی۔ ایک آدمی کتاب کے اندر بیتارے کچھ لکھ رہے، اس نے کہا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جو لوگ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، میں فرشتہ ہوں۔ اس نے کہا میرا صفحہ نکالو، وہ صفحہ نکالا تو اس میں انہوں نے دیکھا اپنے
یہ دیکھا اس نے، یہ بولا اس نے، یہ کھایا اس نے، یہ پیا اس نے، یہ پکڑا اس نے، ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود تھی۔ اس میں ایک برائے نام چھوٹی سی بے دھیانی سے بولا ہوا جملہ بھی موجود تھا، جو آدمی بول دیتا ہے بے خیالی میں، بے دھیانی میں، وہ جملہ بھی تھا۔ تو بھائی طارق کو اس نے کہا یہ بھی لکھ لیتے ہو؟ تو اس نے قلم اٹھا کے نیچے لکھا یہ بھی لکھ لیتے ہو؟ جو بول زبانوں نکل گیا اور تیر کمانوں نکل گیا، میں گھر دیا اگ لکاؤں سا دھواں روشن دانوں نکل گیا۔ اس نے کہا یہ بھی لکھ لیتے ہو؟ اتنا مائنر سا، بے وقت سا، بے حیثیت سا، بے دھیانی میں، بے خیالی میں بولا گیا جملہ یہ بھی لکھ لیتے ہو؟ اس نے کہا بابا جو آنکھ دیکھے گی اور جو لبوں سے نکلے گا اور جو انگلیاں حرکت کرے گی اور جو پہنچ جائے گا، ہمیں ان نیتوں کا، انٹینشن کا، جواز کا نہیں پتہ نہیں۔ ہم نے ہر آدمی کی پرنٹ لے لینا ہے، جس طرح ویڈیو میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، چاول گر جاتا ہے، لسی گر جاتی ہے، چائے گر جاتی ہے، ویڈیو نے ہر چیز کو پرنٹ لے لینا ہے۔ تیسرے گواہ ہمارے فرشتے ہیں، اور یہ بھی کسی انسان کی لالچ میں آ کر اپنی ڈیوٹی کو دائیں بائیں نہیں کر سکتے۔ ایف آئی یو نہیں ہے، ایف آئی اے نہیں، سی آئی نہیں، ٹاسک فورس نہیں، شاہین فورس نہیں، ریڈ فورس نہیں، بری فوج نہیں، بحری فوج نہیں، ہوائی فوج نہیں، انٹیلیجنس نہیں، بیورو نہیں، کیمرے نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا زمین کے گواہ پہ یقین نہیں ہے، جن کا اعضاء کے گواہ پہ یقین نہیں ہے، جن کا فرشتوں کے گواہ پہ یقین نہیں ہے۔ ان کم بختوں کو باندھنے کے لیے حکومت یہ کرتی ہے کہ انٹیلیجنس سروسز، کیمرے، ویڈیو، آڈیو۔ لیکن جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ کے کتاب پہ یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بھی نہ ہو، مجھے زمین دیکھ رہی ہے، مجھے فرشتے دیکھ رہے ہیں، مجھے اعضاء دیکھ رہے ہیں، مجھے ان کیمروں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ صحابی ہیں، ان کو شام ہو گئی جنگل کے بیچ میں، اور روزہ تھا نفلی، اور ایک بچہ مدینہ دور تھا، مدینہ پہنچ نہ سکے۔ ایک بچہ بکری چرا رہا تھا، کہنے کہ بیٹا تھوڑا سا دودھ دے دو، میں افطاری کر لوں۔ انہوں نے کہا چچا میں چرواہا ہوں، میرے ذمے بکریوں کو فائدہ دینا ہے، میرے ذمے فائدہ لینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مالک کہاں رہتا ہے؟ کہنے کہ مدینہ میں، کہ شام ہے، اندھیرا ہے، وادی ہے، دور ہے، تھوڑا سا دودھ ہے۔ اس نے کہا چچا کوئی نہ دیکھے، اللہ تو دیکھتا ہے۔ جس کو قرآن پہ یقین ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، زمین دیکھ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اعضاء دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ اور چوتھا گواہ ہمارا اللہ خود ہے۔ اللہ کہتے مجھے اونگ نہیں، نیند نہیں، ذوف نہیں، تھکن نہیں، بڑھاپا نہیں، پریشانی نہیں، پردے نہیں، ماضی نہیں، حال نہیں، اندھیرا نہیں، اجالا نہیں۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، قرآن مجید میں سورہ نمل میں آتا ہے، ایک چھوٹی سی چیونٹیاں نکل کے بل سے دانے اکٹھے کر رہے ہیں۔ ایک چیونٹی کو کھڑا کیا کسی پتھر کی نوک پہ کہ تم آنے والوں سے آگاہ کرنا، کوئی آ کے ہمیں پاؤں کے نیچے سے کچل نہ دے۔ تو چیونٹیاں نے دیکھا، ایک چیونٹی جو کھڑی تھی اس وقت ڈیوٹی پہ، اس نے دیکھا کہ ادھر سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ اس نے اپنی چیونٹیوں کو کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر اور گھوڑے کے سم تمہیں کچل دیں۔ اب یہ چیونٹی کون تھی؟ قرآن مجید میں آتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک وہ مؤنث چیونٹی تھی۔ چیونٹی کی جینڈر کو ذکر کیا، چیونٹی کے جنس کو ذکر کیا کہ وہ چیونٹی جنس کے اعتبار سے مؤنث تھی۔ علماء نے لکھا کہ وہ چیونٹی مؤنث تھی یا مذکر تھی، اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ جو تیرا رب خربوں چیونٹیوں میں اس چیونٹی کی جنس کو جان سکتا ہے، وہ تیری حرکتوں کو نہیں جان سکتا۔ بات سمجھے؟ چیونٹی کی جنس کو جاننا کہ یہ میل ہے، فیمیل ہے، بلال کتنا مشکل کام ہے، بھائی سہیل کتنا مشکل کام ہے۔ دنیا کی کوئی حساس سے حساس خوردبین ایسی نہیں ہے جو چیونٹی کی جینڈر کو جان سکے کہ یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، عورت ہے، مرد ہے، میل ہے، فیمیل ہے۔ تو قرآن مجید میں کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک مؤنث چیونٹی نے کہا۔ تو چیونٹی مؤنث تھی یا مذکر تھی، اس کا کیا کرنے کا، ڈسکس کرنے کا کیا ضرورت تھی؟ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو چیونٹی کے جنس، میں انگلی سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، چیونٹی کے جینڈر کا انگلی سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن چیونٹی میں میل فیمیل ہیں تو صحیح نا۔ تو فیمیل انڈا دیتی ہے، میل سینچتا ہے، تو اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے خربوں چیونٹیوں میں وہ چیونٹی جس نے سلیمان علیہ السلام کو بتلایا تھا وہ مؤنث تھی۔ تو جو اللہ چیونٹی کی جنس کو جانتا ہے، زمینداروں، کاشتکاروں، نوابوں، کھیتوں، پگڈنڈی اور زمینوں اور رقبوں کے اندر اور کماندوں کے اندر تمہاری حرکتوں کو خوب جانتا ہے۔ جب دودھ میں پانی ملاتے ہو اور فصلوں کو نقصان دیتے ہو اور آوارگی سے فصلوں کو برباد کرتے ہو، تم چیونٹی کے جینڈر والے حصے سے خربوں گنا بڑے ہو۔ اور یہ چار گواہ اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر رکھے ہیں، یہ کبھی دور نہیں ہو سکتے، نہ زمین دور ہو سکتی ہے، نہ ہم زمین سے دور ہو سکتے ہیں، نہ اعضاء ہم سے دور ہو سکتے ہیں، نہ ہم اعضاء سے دور ہو سکتے ہیں، نہ فرشتے ہم سے دور ہو سکتے ہیں، نہ ہم فرشتوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے میں تو ہوں عالم الغیب، میں تو ہوں حاضر ناظر، مجھے تو اونگ نہیں، نیند نہیں، ذوف نہیں، یعنی جو آدمی، جو ذات
چیونٹی کی مونس مذکر کو جان لیتی ہے، آپ سارے جان سکتے ہیں کہ وہ کتنی دیکھنے والی ہے۔ قیامت والے دن اللہ ان چاروں گواہوں کو کہے گا اپنی گواہیں پیش کرو، تو قرآن مجید میں آتے آدمی کہے گا ہاں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ یہ تو چھوٹے بڑا ہر چیز کا ریکارڈنگ ہو کے آ گیا۔ اللہ کہے گا الم یاتکم نذیر، تمہیں بتایا نہیں تھا کسی نے کہ زمین بھی دیکھ رہی ہے، فرشتے بھی، اعضاء بھی دیکھ رہے ہیں، اور خالق کائنات بھی۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بتایا تھا۔ پھر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کہا یا اللہ جوانی تھی، پیسہ تھا، عہدہ تھا، گریڈ تھا، پی آر تھی، دکانیں تھی، دفتر تھی، رقبہ تھا، سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی، ذرا پھر سے کہنا، نشے میں تھے، اور نشئی کو نشے میں حقائق کا علم نہیں ہوتا، اور نشہ صرف ہیروئن نہیں ہوتی، چرس نہیں ہوتی، جوانی نشہ ہے، زمین نشہ ہے، گاڑیاں نشے ہیں، پیسے نشے ہیں، عہدے نشے ہیں، وزارت نشہ ہے، گریڈ نشہ ہے، ڈگریاں نشے ہیں، اور برادری نشہ ہے، یہ نشے ہیں۔ ان سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، کیوں؟ جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی، ذرا پھر سے کہنا۔ اب میں اپنی بات کو آخری سکن لگاؤں۔ 3 کچہریوں میں بھائی طارق کو گزرنا ہوگا، مجھے گزرنا ہوگا، بھائی شبیر کو گزرنا ہوگا، طاہر کو گزرنا ہوگا، عمر گل کو گزرنا ہوگا، سہیل کو، بھائی افضل نویز کو گزرنا ہوگا۔ ان 3 کچہریوں میں سب سے پہلے کچہری میں لگے گا آگے، لوگ آگے، سارے آگے آگے، کوئی رہ تو نہیں گیا، نہیں اللہ قبروں سے نکل رہا ہے، اولین آخرین، ابا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا آخری بچہ جس کے اوپر موت کا فیصلہ نافذ ہوا، سارے اکٹھے ہو گئے آگے آگے۔ کب بولو بھائی ان سب کو پہلی کچہری ملے، جو پہلی کچہری کا نام ہے اسلام اور کفر۔ یہ مسلمان تھا یا کافر تھا، یہ پہلے دیکھو۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قرآن مجید میں آتا ہے قیامت والے دن کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ مرا ہوا جانور جتنا طاقتور ہو، زندہ کمزور بھی ہو تو زندہ اچھا ہوتا ہے۔ بے شک یہ ایک رد عمل ہے، ہمارے بد عملیوں کے اوپر تبصرہ ہے، ایک اپروچ ہے، لیکن اس جملے کے بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں۔ اور یہی کافر قیامت والے دن قرآن مجید کے بقول کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہنے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ماں کی گود میں کلمہ طیبہ دے کر دل کی زمین پہ کاشت کر کے ہمیں اسلام دے دیا۔ اس کے بارے میں ایک احتیاط ضرور کر لیں۔ ایک احتیاط یہ ہے کہ مرتے ہوئے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں آدمی صبح مومن ہوگا، شام کافر ہوگا، شام مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، اور اس آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں کافر ہو چکا ہوں۔ صبح مومن ہوگا، شام کافر ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے شام مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب نکاح پڑھاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، حالانکہ کلمہ نہ فرائض میں، نہ واجبات میں، نہ مستحبات میں، نہ کچھ بھی نہیں۔ تو کلمہ میں نے پوچھا ہے کہ مولوی صاحب سے کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس نے کہا جی قیامت کے قریب ایمان زبان کی نوک پہ ہوگا، آدمی پیسے کی خاطر، عہدے کی خاطر، زمین کی خاطر، 5 روپے کی خاطر ایمان کو بیچ دے گا، اور اسے پتہ نہیں ہوگا ایمان سلپ ہو گیا۔ ہم کلمہ پڑھا کر تجدید ایمان کراتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی آسمان کی بادشاہت میں کافر ہو چکا ہو، اور کافر کو مسلمان بچی دینا یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے اور زنا کی اولاد ہوتی ہے۔ ہم کلمہ پڑھا کے تجدید ایمان کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی خوبصورت اپروچ ہے، بڑی اچھی رائے ہے کہ عین ممکن ہے، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے صبح مومن ہوگا، شام کافر ہوگا۔ ایک میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے اپنے آپ کو گزارش کرتا ہوں، کیونکہ ہم اس بحران کے زمانے میں، ہم اس کمزوری کے زمانے میں، جب صبح مومن شام کافر ہوگا، رات کو سونے سے پہلے جس طرح برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، اس طرح رات کو سونے سے پہلے تجدید ایمان کی نیت کر کے اونچی آواز سے کہہ لیا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا نہ خواستہ کوئی بولا گیا، کوئی عمل ہو گیا، ہم سلپ ہو گئے، چراغ بجھ گیا، پتہ نہ چلا، تجدید، اس لیے آپ نے فرمایا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو رینیو کرو، اوورہالنگ کرو، ٹیوننگ کرو، دو صاف کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب کیسے ایمان تازہ کرے؟ آپ میں اکثر بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اکثر چلتے وہ کہہ دیا کرو لا الہ، اگر وہ بجھ بھی چکا ہے تو شمع پھر جل جائے گا، اس کی کوشش کرے۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہماری شمع سلامت ہے۔ دوسرا جو کچہری جس میں مجھے اور آپ کو پیش ہونا ہوگا، لازم پیش ہونا ہوگا، جس طرح سانس لازم لیتے ہیں، پانی لازم پیتے ہیں، نیند لازم لیتے ہیں، سملر ہمیں قیامت والے دن دوسری کچہری سے گو تھرو ہونا ہوگا، وہ ہے حقوق اللہ کی کچہری۔ اللہ کہتے 2 آنکھوں کے لیے میں رنگ کتنے دیے، 1 زبان کے لیے ذائقے کتنے دیے، 2 کانوں کے لیے آوازیں کتنے دیے، 1 دل کے لیے جذبات کتنے دیے، 1 پیٹ کے لیے پھل کتنے دیے، 1 جذبوں کی تسکین کے لیے رشتے کتنے دیے،
माँ को देखकर, बीवी को देखकर, बेटी को देखकर, बहन को देखकर, भाई को देखकर, फूफो को देखकर, हैं सारे गोश्त पोश के इंसान, लेकिन अलग रोशनियाँ चमकती हैं, अलग खुशबुएं आती हैं। जो फूफो को देख के खुशी है वो माँ को नहीं, जो माँ को देख के खुशी है वो बहन को नहीं, जो बहन को देख के खुशी, हैं सारे गोश्त पोश के इंसान। लेकिन कुदरत ने इन गोश्त पोश के इंसानों में रिश्तों की तकसीम करके नई खुशबुएं भर दी हैं। जो बेटी से फरिश्तों की महक आती है वो किसी और से नहीं, जो बीवी को देखकर नकलिस्तान खेल उठते हैं किसी और से नहीं, जो माँ को देखकर चांदनी चमक उठती है किसी और को नहीं, जो बहन को देखकर आसमान पे तितलियां चमकती हैं किसी। तो ये रिश्तों के साथ जो वैरायटी है, तनव्वु है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए खरब हा खरब नेमतें दी। उन नेमतों का तकाजा दो काम थे। हर आदमी को हकूकुल्लाह की कचहरी में दो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक कलमा तैयबा, वो अल्लाह का शुक्र पूछा जाएगा ईमान इस्लाम की कचहरी में। दूसरा जो सवाल हकूकुल्लाह की कचहरी में हर आदमी से होगा, ज़कात हर आदमी पे नहीं होता, रोज़ा हर आदमी पे नहीं होता, हज हर आदमी पे नहीं होता, उम्रा हर आदमी पे नहीं होता, जिहाद हर आदमी, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, हर आदमी, किसी पे हज नहीं है किसी पे। लेकिन एक इबादत जो हकूकुल्लाह की कचहरी में लाजिम होगी वो होगी 5 वक्त की नमाज। चेक करो, 5 वक्त की। या अल्लाह बीमार था कि बैठ के पढ़ लेते, नहीं बैठता था लेट के पढ़ लेते, लेट के भी हाथ नहीं हिलाता था, आंखों के इशारे से पढ़ लेते। हत्ता कि दरिया में तैरने वाला आदमी, फुकहा ने लिखा है वाज़ेह तौर पर, दरिया में तैरने वाला आदमी तैरते तैरते महसूस करे किनारे लगने से पहले मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, तो उसको दरिया के भंवर के बीच में ख्यालात की दुनिया में अल्लाह अकबर कहकर नमाज पढ़ना फर्ज है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अल्लाह कहेगा इसको मैंने इतनी नेमतें दी थी, फिर मैंने इसको बुलाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, मैंने इसको बुलाया और नमाज पे आ जाओ, तो क्या मेरे बुलाने पे? अच्छा, मैं कभी कभी सोचता मुझे भाई तारे इस बात का जवाब नहीं मिलता। आप सारे ज़हीन लोग और दाना लोग बैठे हो, देहाती लोग बड़ी फितरत के करीब होते हैं। दुनिया में जिसका एहसान बढ़ जाए हम उसके सामने ज़्यादा झुक जाते हैं, ये इंसानी मिजाज है। जिसका एहसान बढ़ता चला जाए उसके एहसानात के सामने झुकते चले जाते हैं। अल्लाह के हवाले से अल्लाह का जिन पे एहसान बढ़ता चला जाता है वो ज़्यादा करते चले जाते हैं, ये पता नहीं क्या वजह। जिसको 4 कनाल की कोठी दिया, एक को 1 मरले का घर दिया, जिसको 3 कारें दिया, जिसको पुराना मोटरसाइकिल दिया, जिसको 1 वक्त का खाना दिया, जिसको 6 वक्त के खाने दिया, जिसको 1 बैलेंस महीने के पैसे महीने के एंड पे हैंड टू माउथ हैंड टू हैंड हो जाता है, और जिसके पास अरबों की सेविंग पड़ी है। चाहिए तो ये था ना कि जिसके पास ज़्यादा नियमतें हैं वो फ़र्ज पड़ता है, इशराक पड़ता है, चार्ज पड़ता है, वाबिन पड़ता है, नवाफिल चुकाने पड़ता है कि तेरे ऊपर तो तेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, मेरे पास यहाँ घर है, वहाँ घर है, यहाँ पैसे हैं, वहाँ पैसे हैं, गाड़ी हैं, रकबे, ऑटो बचो। लेकिन अजीब बात है कि दुनिया के वालों के एहसानात बढ़े तो हम बिछते चले जाते हैं, अल्लाह के एहसान बढ़े तो मकड़ते चले जाते हैं। ये मुझे आज तक इसकी लॉजिक का पता नहीं चला। आप ज़हीन लोग हो, गंजे को कंघी बेच देते हो, अंधे को अनके बेच देते हो, दिन के खड़े खड़े आदमी को सौदा कर देते हो, इतने ज़हीन लोग हो। मुझे कभी वक्त मिले मेरा फ़ोन नंबर लेके मुझे जवाब ज़रूर देना कि इसकी वजह क्या है कि वो रवैया जो इंसानों के साथ है, अगर एहसान बढ़ जाए बिछ जाते हैं, वो रवैया अल्लाह के साथ क्यों नहीं, एहसान बढ़ जाए अकड़ क्यों जाते हैं। दूसरे सवाल जो होगा कि इसकी नमाज चेक करो, ये लाजिम होगा, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, हर एक्सक्यूज़ लैम एक्सक्यूज़ होगा, हर बहाना लंगड़ा लूड़ा बहाना होगा, काबा के रब की कसम कोई बहाना नहीं होगा। आमना के लाल की आखिरी नमाज फजर के वक्त आपने सैयदना अली को बुलाया, सैयदना अब्बास को बुलाया। 13 दिन से आपको टेम्परेचर था, 14 दिन हो चुका, तो सोमवार 6 जून 12 रबीउल अव्वल इशराक के वक्त से पहले फजर की नमाज आई तो आपने दोनों के कंधों पे हाथ रखा। अम्मी आयशा कहती है मैं देख रही थी आपकी एड़ियाँ यूँ ज़मीन पे रगड़ते हुए जा रही थी, कमज़ोरी और वीकनेस इतनी थी। मरहब की बाबी ने ग़ज़वा खैबर के अख्ताम पर बकरी के रान में जहर मिला के दिया था, वो 7 हिजरी में था। 3 साल के बाद आपका विसाल हुआ। आप फरमा रहे थे मेरे ऊपर 7 कुओं का पानी डालो ताकि जहर निकल जाए। हज़रत अनस कहते हैं ऊपर कुओं का पानी डाल रहे थे, रख कर दे हाँ, जैसे आदमी नहाते हुए खुशी की आवाज़ें निकालते हैं, यूँ आवाज़ें निकाल रहे थे, और फिर आपके जिस्म मुबारक से पीले रंग का पानी निकल रहा था। आप फरमा रहे थे मरहब की भाभी ज़ालिम औरत ने ग़ज़वा खैबर के अख्ताम पर अपने देवर के कत्ल का बदला लेने के लिए रान के अंदर जहर मिला के दिया था। हालांकि आपने बोटी को ग्राइंड करके बोटी को फेंक दिया था, चबाया भी नहीं था, लेकिन लुआब के साथ थोड़ा सा चला गया था। उस थोड़े से जहर में इतना असर था कि 4 साल के बाद आप वजूद में टूट फूट महसूस कर रहे थे। उस वक्त आपने दोनों के कंधों पे हाथ रख के कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ, नमाज पढ़ाओ। नबी रहमत ने आखिरी वक्त कंधों पे हाथ रख के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के उम्मत को बतला दिया कि अगर नमाज से कोई कंसेशन होती, बचत होती, तो अल्लाह के महबूब इस कमज़ोरी के आलम में मस्जिद में न जाते। बीशोर यकीन जाने अगर आप बेनमाजी हैं तो नमाजी पे हैं, अगर 3 हैं तो 4 पे हैं, 4 हैं तो 5 पे हैं, और 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह से कहा करें अल्लाह जिस गुनाह की वजह से तूने सजदों से छीन लिया ना, मेरे उस गुनाह को माफ़ कर दे, मुझे सजदों से महरूम न कर। सवाल लाजमी होगा 5 वक्त की नमाज चेक करो,
باقی ان چیزوں میں نے پڑھو ہاتھ یہاں باندھو یہاں باندھو یہاں، یہ آپ کی مرضی ہے، اس میں چھوٹی موٹی باتوں کو اللہ اتنا نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے حضور جھکنے کا فن سیکھو۔ اگر اونچا گردن کرنا چاہتے ہو، تندرست جسم چاہتے ہو، عزت والا وجود چاہتے ہو، پرسکون دماغ چاہتے ہو، تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق اللہ سے مانگو۔ میں کبھی سوچتا ہوں اسباب کے درجے میں اگر کسی کو نماز معاف ہوتی تو 61 ہجری میں 10 محرم کو کربلا کے میدان میں آمنہ کے لال کے نواسے کو معاف ہو جاتی کہ حسین 72 پھول لے کے آگے ہو، پورے اہل بیت لے کے آگے، مدینہ سے لمبا پینڈا کر کے آگے ہو، لو حسین تم نے سب کچھ دے دیا، قربانی ہوگی، شادی ہوگی، معصوم ذبح ہو گئے، پھول کملا گئے، کربلا کی زمین سرخ ہوگی، لو حسین تم نے کر دیا، لیکن عصر کی نماز سے پہلے آپ نے فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو، حالانکہ سارا کنبہ تو کربلا کے ریت پہ خون دے کر اسلام کے پودے کی جڑوں میں پاکیزہ خون اتر چکا تھا، اوپر سے جبریل آ کے کہتا حسین کوئی ضرورت نہیں، اسلام کے پودے کو قیامت تک کے لیے آپ کے شہزادوں کے رگوں کا خون بہار دے چکا، لیکن نہیں حسین نماز پڑھو، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تیسری کچہری جس سے مجھے اور آپ کو گو تھرو ہونا ہوگا وہ ہے حقوق العباد کی کچہری۔ یہ بڑی سینسٹیو کچہری ہے، بڑی حساس کچہری ہے، تمام عمر سے احتیاط میں گزری کہ آشیانہ شاخ نازک پہ کہیں بار نہ ہو۔ یہ اللہ کے بندے غریب ہوں، امیر ہوں، ارائی ہوں، راجپات ہوں، موچی ہوں، لوہار ہوں، کھڑا پتی ہوں، فقیر ہوں، یہ بندے ہیں۔ یہ تقسیم ہماری برصغیر پاکوند کے یہ اعلیٰ ذات ہے، یہ ادنا ذات ہے، یہ غریب ہے، یہ تقسیم انسانوں کی ہے۔ آسمان والے کے نزدیک کوئی تقسیم نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ مصور ہے، اس کو اپنی تصویر سے پیار ہے۔ غریب ہیں، ٹوٹے ہیں، شکستہ وجود ہیں، پھٹے لباس ہیں، ان سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنے کا طریقہ ہے۔ یقین جانے بندوں سے پیار کے بغیر اللہ کی قربت کے راستے طے نہیں ہوتے۔ تیسری کچہری یہ ہوگی کہ دیکھو اس آدمی کا جو آدمی تھا، اس کا میری مخلوق کے ساتھ ڈیلنگ کیسی تھی، رویہ کیسا تھا۔ اس میں صرف ایک رشتہ بتا دیتا ہوں، باقی تو رشتوں کے ایک جال بچھو ہے۔ رشتوں کا جال صرف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے، گائے بھینس کا خالہ، ماموں، پھوپھا، چاچو، پرندوں کا تایا، کزن، ماموں، یہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ رشتوں کی پہچان صرف انسانی معاشرے کا حصہ ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرا پھوپھا ہے، یہ میرا چاچو، یہ میرا ماموں ہے، یہ میری بھابھی ہے، یہ میرا بھانجا ہے۔ اور جو انسان جانوروں کی طرف سفر شروع کرتا ہے اس کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ رشتوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جس آدمی کے رشتے جتنے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، وہ مسلک کی بنیاد پہ ہوں، سیاست کی بنیاد پہ ہوں، انا کی بنیاد پہ ہوں، رقبے کی بنیاد پہ ہوں، اللہ کے واسطے رشتوں کو جوڑنا سیکھیں، چونکہ رشتوں کو توڑنا جانوروں کا کام ہے۔ کوشش کریں، اگر خود نہیں آ سکتے تو کسی کو بیچ میں ڈالیں کہ یار ہماری کو صورت بنا دو، میری انا کا کلگی اتنی اونچی ہے کہ میں خود نہیں جا سکتا۔ رشتوں کو توڑنے والا انسان تیزی کے ساتھ انسانیت کی چوٹیوں سے سرک کر پستیوں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ رشتے جوڑیں، یہ بڑا قریبی رشتہ ہے۔ آپ اندازہ کریں طائف ہوا 9 ہجری کو غزوہ طائف، تو آپ نے طائف والوں نے 18 صحابہ شہید کر دیے، 12 دن محاصرہ رہا، یا 12 صحابہ شہید کر دیے، 18 دن محاصرہ رہا، یہ دو باتیں۔ پھر طائف والوں کے آپ نے کہا باغ کاٹو، کھجوریں کاٹو، سیب کاٹو، انار کاٹو، انگور کاٹو، امرود کاٹو، وہ خیمے قلعے میں بنتے۔ انہوں نے اوپر سے کہا اللہ کے نبی آپ کو رشتہ داری کا واسطہ ہمارے باغ نہ کاٹے، ہماری نسلوں کی روزی ان کے پھلوں کے بیچ میں پڑی ہے۔ اور آخر میں بھی باغ چھوڑ دو، آریاں چھوڑ دو، تلوار چھوڑ دو، صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب آپ کے ننیحال مدینہ کے تھے، آپ کے ددیال مکہ کے تھے، سیدنا عبداللہ مکہ کے تھے، سیدہ آمنہ مائگریٹ کر کے مدینہ سے آئی تھی، نانک وال مدینہ کے تھے، دادک وال مکہ کے تھے، آپ کی رشتہ داری کیا ان سے؟ آپ فرمایا میری چھٹی ماں طائف سے آئی تھی۔ اب چھٹی ماں کے لیے ہماری لغت میں بتا ایک لفظ ہی کوئی نہیں، ماں ہے، نانی ہے، پڑنانی ہے، لکڑنانی ہے، پکڑنانی، تکڑنانی، نام ہی کوئی نہیں آگے۔ تو اللہ کے محبوب نے جیتی جنگ کو چھوڑ دیا کہ رشتہ داری بیچ میں آ گئی۔ یہ سگی بہن ہے جس کے ساتھ میں لڑائی کو 10 دن۔ ہم دیہاتی لوگ اتنے اس معاملے میں زہر دل ہوتے ہیں کہ اپنی لڑائی کی مدت کے زمانے کی طوالت پہ فخر کرتے ہیں۔ 20 سال سے میں کبھی نہیں بولا اور اس پہ فخر ہوتا ہے۔ 30 سال سے ہمارا سلام دعا ختم، اس پہ ندامت کی چھینٹ بھی نہیں ہوتی۔ یعنی ہم وہ منتقم مزاج لوگ ہیں کہ رشتوں کے کٹنے کے زمانے کی مدت کی طوالت کو اپنے سر کا ماتھے کا جمر بناتے ہیں۔ کس درجے کے ہم منتقم مزاج لوگ ہیں۔ آپ فرمایا بے جنگ چھوڑ دو، طائف چھوڑ دو، کہ 12 شہید ہو چکے ہیں کہ چھوڑ دو، کتابان جنگ کو چھوڑ دو۔ وجہ کیا ہے کہ میری چھٹی ماں جو تھی نا وہ طائف سے آئی تھی، یہ میرے ننک وال ہیں، ننیحال ہیں، یہ کیا کہیں گے چھٹی ماں کے رشتے کا خیال ہی نہیں کیا۔ یہاں شادی نہیں ہوئی تو بہن سے تعلق ختم، بھائی سے تعلق ختم، چچا سے تعلق، مہربانی کریں رشتوں کو جوڑیں، کوشش کریں۔ تو رشتوں میں ایک رشتے کی بات کر دیتا ہوں، ورنہ رشتوں کے جو جال بچھے ہوئے سب سارے جان۔ ایک رشتہ ایسا ہے وہ جو سب سے حساس رشتہ ہے، نازک رشتہ ہے، مضبوط رشتہ ہے، وہ رشتہ ماں باپ کا ہے۔
ماں باپ کے 4 احسان ایسے ہیں جو ہر اولاد پہ ہیں قرآن کے بقول. حملتہ امہ کرہا، ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا. دنیا کا کون سا انسان ہے جو کہے جی کہ میں برساتی میڈک کی طرح پیدا ہو گیا؟ ہر اب بچے کو، اولاد آدم کو 8 مہینے 9 مہینے مور اور لیس ڈلیوری ہو سرجری ہو اس کو 9 مہینے رہنا پڑتا ہے. 9 مہینے ماں کی بڑی اذیت کے ہوتے ہیں. اس کو اس پیدا ہونے والی نسل کی خاطر کھانا نہیں کھاتی، گرم ہے کھانا نہیں کھاتی، سیڑھی نہیں چڑھتی، سفر نہیں کرتی کہ ایک امانت ابھی تک پیدا نہیں ہوا اور اس کی رعایتیں اور ناز برداریوں کا سفر ماں اٹھانا شروع کر دیتی. اندلس کے قاضی کے پاس عمر ایک فیصلہ آیا کہ یہ بچہ، ماں نے کہا بچہ میرا بڑا گستاخ ہے. تو قاضی نے کہا اس کو سزا یہ دو کہ اس کے پیٹ کے ساتھ مٹکا باندھو، مٹکا کے اوپر ڈھکن اٹھا دو اور مٹکے کو کنارے تک بھر دو اور ایک سپاہی ساتھ کر دو. کل آج 10 بجے کورٹ لگی ہے، کل 10 بجے حاضر کرو. اگر ایک قطرہ بھی اس مٹکے سے گر گیا میری سزا یہ ہے کہ کل کورٹ میں آ کے اس کی گردن اتار دو. اب رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، تیز چلنا ہے، کھانا کھانا ہے، بیٹھنا ہے، مٹکا بھرا پڑا پیٹ کے ساتھ، سپاہی ساتھ ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے مٹکا پیٹ کے ساتھ بے شبیر باندھ کر کیا قیامت گزرتی ہے. اب وہ چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں کیا. اگلے دن آیا تو چہرہ لٹکا ہوا، آنکھیں ابلی ہوئی، بال الجھے ہوئے، طبیعت پھٹی ہوئی. اس نے کہا کل تو تم بڑے سپاٹ تھے، کہنے لگی 24 گھنٹے مٹکے کی حفاظت میری جان لے لی. تو قاضی کہنے لگا تیرے جیسے مٹکے کو ظالم اس نے 9 مہینے اٹھا کے رکھا تھا. تیرے سے ایک بے جان مٹکا 24 گھنٹے میں اٹھایا گیا اور تیرے جیسے جاندار مٹکے کو 9 مہینے اٹھا کے چلی. دنیا کا کون سا انسان ہے جو کہے کہ میں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے 8 مہینے نہیں رہا؟ یہ قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا، تیری ماں نے 9 مہینے 8 مہینے تمہیں اٹھایا. دوسرا وضعتہ کرہا، اور تمہیں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر کے تمہیں جنم دیا. سب سے زیادہ اموات ڈلیوری کے وقت ہوتی ہیں. دیہاتوں میں کئی ماں مر جاتی ہیں زندگی کو جنم دیتے دیتے. بچہ پیدا ہوا تھا ماں مر گئی تھی. سب سے زیادہ موت قریب ہوتی ہے ڈلیوری کے وقت. تو گویا ایک جان اپنے وجود پہ موت کاشت کر کے ایک جان کی حیات کا باعث بن گئی. دنیا کا کون سا انسان ہے جو کہتا ہے میں نے اس کیفیت سے ماں کو نہیں گزارا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ طواف کر رہے تھے تو ایک آدمی آ کے ملا جی کہ میں ماں کو خراسان سے اٹھا کر آیا ہوں کندھوں پر، میں نے ماں کو حج کے دنوں میں ایک قدم نہیں چلنے دیا تو میں نے ماں کے احسانات کا بدلہ دے دیا. تو ابن عمر کہنے لگے تیری ولادت کے وقت ماں کے وجود میں جو دردیں جاگی تھی ایک درد کا بدلہ بھی تو عمر بھر نہیں دے سکتا. تیسرا احسان جو دنیا کے ہر بچے پر وہ یہ ہے حولین کاملین، 2 سال تک اس نے تمہیں دودھ دیا. دودھ کا زمانہ اپنے پر بڑھاپا ہوتا ہے اور دودھ کا زمانہ بچوں کے اوپر توانائی کا ہوتا ہے. ماں بڑھاپا لے رہی ہوتی ہے، جھریاں لے رہی ہوتی ہے، کمر پر خم لے رہی ہوتی ہے، وجود کی ویکنس لے رہی ہوتی ہے اور میری رگوں میں طاقت جا رہی ہوتی ہے، جوانی جا رہا ہوتا ہے، شباب جا رہا ہوتا ہے. میں اب ڈاکٹر کے پاس سنایا کرتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا بیچارے کو اور ایک وہ چلڈرن اسپیشلسٹ تھا، ایک عورت آئی، اس نے بیٹے کا نام اس کا اکرو تھا، اس نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا، کمزور سا تھا، راوی کے علاقے کی لگتی تھی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اکرو واسطے دودھ کوئی نہیں سینے میں کی کرا. ڈاکٹر نے کہا یہ گولی لے لو، تیرے وجود میں جہاں ایک قطرہ بھی دودھ کہنے اس کو ہانکا لگا کے پش کر کے تیرے سینے میں لے گا، اکرو کھا لے گا. اس نے گولی لی، چلا گیا. مجھے ڈاکٹر کہنے لگا 1 ہفتے کے بعد اس کا سارا وجود دردوں کی آماج کا لوبریکینٹ ختم ہو جائے گا، توانے کا، ہڈیاں چٹکیں گی، جوڑ چٹکیں گے، انگ انگ دکھے گا. لیکن یقین جانے 1 ہفتے کے بعد اگر جب یہ آئے گی تو اس کا پورے اس نے پٹی باندھی ہوگی، مالش کی ہوگی، سر پہ تیل لگایا ہوگا، وجود دکھ رہا ہوگا، آنکھیں سرخ ہوں گی. لیکن اس کی ساری کمزوری کا سبب یہ ہوگا وہ گولی جس نے جسم کے اندر چھپے ہوئے دودھ کو نکال کر اس کے وجود میں دردیں بھر دیں اور اس کو بچے کو طاقت دے دی. اور جب میں اسے کہوں گا کہ بی بی دودھ ایک ہفتے کے لیے گولی چھوڑ دو، یہ کہے گی میں ڈسپرین اسپین لے کے گزارا کر لوں گی، کم از کم اکڑ تو آرام سے سو جاتا ہے. اتفاقاً میں تاریخ کو اگلے ہفتے آئی اور میں اتفاقاً اسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے میرے کہا پروفیسر وہ عورت آ گئی. میں نے کہا اچھا. تو وہ میں نے دیکھا وہ جو ڈاکٹر نے کیفیت اس کی آؤٹ لک بتائی تھی، پٹی باندھی ہوئی سر پہ یہ. تو اس نے کہا بی بی کیا حال ہے؟ کہنے کہ ڈاکٹر صاحب اکرو میں دودھ مل جاتا ہے پر میں تھا مر جانی ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ جوڑوں میں درد ہے، کھونے میں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، سینے میں درد ہے. تو اس نے کہا بی بی ساری تیری طاقت تو اکرو پی جاتا ہے دودھ کے روپ میں، تو گولی چھوڑ دے. اس نے بے نیاز سے کہا کہ خیر ہے ڈاکٹر صاحب اکرو سے آ جاتا ہے، میں درداں سے گزارا کر لوں گا. یہ ہر اکرو بیٹھا ہے، میرے سمیت سارے اکرو بیٹھے ہیں. ہم نے ماں کے سینے کی توانائی لی، اس پہ جو بڑھاپا کاشت ہوا، جھریاں کاشت ہوئی، کمزوری کاشت ہوئی، ویکنس کاشت ہوئی، دردیں کاشت ہوئی، اس کا سبب میں ہوں، میں، آپ ہیں آپ. اور 4th ون اور چوتھا احسان جو قرآن مجید کہتا ہے ماں باپ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں کما ربیانی صغیرہ،
20 سال تک تمہیں فیس بھی دی، روٹی بھی دی، کپڑے بھی دیا، کھانا بھی دیا، جوتے بھی دیا، مکان بھی دیا، سایہ بھی دیا، تربیت بھی دی. ہمارے برصغیر پاکستان میں تو 30 سال تک شادی ہو جاتی تو ویسے پیسے مانگتے رہتے ہیں. کتنے بچے ہیں 20 سال تک وہ تگاری اٹھاتا ہے، وہ دیہڑی کام کرتا ہے، وہ چوتھی منزل پہ جاتا ہے، اینٹیں اٹھا کے لے جاتا ہے، روڈ پہ بجری بچھاتا ہے، تارکل بچھاتا ہے، سارا دن کھاتا نہیں، بوتل نہیں پیتا، گرم پانی پی لیتا. میں وہاں انگلینڈ میں تھا، ایک دوست کے پاس لندن میں گیا، لیکچر ختم ہوا تو میں نے کہا کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا چلو. پھر میں نے بوتل ایک منگوائی، 3 پیک ایک منگوائی. شیخ تھا، پھر میں سمجھ گیا، چپ ہو گیا. بوتل ایک منگوائی اس نے. میں نے کہا دوسری کیوں نہیں منگوائی؟ اس نے کہا جی اس بوتل کے پیسے چلے جائیں گے پاکستان میں، چلو بچے کی فیس ادا ہو جائے گی. میں سوچنے لگا کہ اس بچے کو پتہ بھی نہیں کہ لندن کے اندر اس کا ابا چاہت کے باوجود بوتل نہیں پی رہا کیونکہ بچے کے کھلونے آ جائیں گے. ہر آدمی اس کیفیت سے کعبہ کے رب کی قسم گزرتا ہے. باپ قسطوں میں مر جاتا ہے. ہمیں اندازہ نہیں کہ ان کے کندھوں کا خم، ان کے کمر کا خم، ان کے آنکھوں پہ عینک، ان کے وجود کا راشا، اس سب کے پیچھے ہم ظالم ہیں کہ ہمیں توانائی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، جوانی دیتا ہے، شباب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، لباس دیتا ہے، اور خود نہیں کھاتا تمہیں کھلا دیتا ہے. میں اکثر سنایا کرتا ہوں بیدارک، میں راوی کے علاقے میں بیان کر کے آیا تو رات کو دیر سے، گرمی کا موسم تھا، چھت پہ سویا تو مجھے فون آیا کہ پروفیسر صاحب میرے علاقے بیان کر کے گئے ہو. میں نے کہا اما کون ہے تم؟ اس نے کہا پتر میرے گھروں کھانا کھا کے گیا. میں نے کہا کوئی سنا، کوئی علامت کرنے کے؟ بھیں نہیں کھا دے. بھیں ایک فصل ہوتی ہے وہ جو زمین کے اندر اگتی ہے نا، سبزی ٹائپ. میں نے کہا ماں سنا تیرا سچ ہے. اس نے کہا میں تینوں بھیں کھوایا، میرے گھروں کھانا کھا کے گیا. تو پتر ایک دن میں گل کرنی کسی نے دسی نہ پی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے بتانا نہیں کسی کو. میں نے کہا وعدہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا میرا شوہر ہو گیا فوت، پتر ایک ہکا کرمے دی کی شادی، ساڑے علاقے چ دودھ وہ بنتا کھوا، وہ بنتی برفی. رات میں ایک کڑما آدھا کلو برفی لے کے پڑھنا لکا کے کد نہ رگڑ کے سونے کے کمرے لے کے چلا جاتا ہے. میں تھا مر جانی کیوں جی؟ بس میں گئے کہ وہ چھپاتا ہے. برفی لی، پڑھ کے ساتھ لگائی، دیوار کے ساتھ رگڑا، بیوی کو دیا اور اما کیا آ رہا ہے؟ میں ٹھیک ہوں. کہنے کہ میں جب داخل ہوتا ہے کمرے میں تو میں سمجھتا تو یہ واردات کر کے آ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے اس کے بچپن کو جانتی ہوں، تو میرے سے اس کی واردات کہاں چھپتی ہے. پھر میرے پاس آ کے بیٹھا کرے، مجھے کہنے لگا پروفیسر مہربانی کی تھی بیان کر دو، بیان جا کے کرو گے پٹا نال برفی لکا کے کمرے چ نہ گیا کرو. میں کہ اما ہر کمرے دے پاٹی وکھرے، ہر دے برفی وکھری، ہر دے اس کا تو گل کر دی کانے نو کان سو جاتے پتہ لگ جاسی. کہنے لگے ہم مائیں، ہمارا سارا تکیہ ہمارے آنسوؤں سے پوڑ جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا نیندرا ڈالا تھا تمہارے اوپر، ہم نے تمہارے لیے چیزیں چھپا کے رکھی. نیندرا یہ تھا تمہارے لیے چیزیں چھپا کے رکھی، تم ہم سے چھپا کے لے جاتے. یہ تو نیندرا نہیں بنتا تھا. 100 کی بجائے 121 ڈالا کرتے تھے نیندرا سرخ رنگ کی ڈائری میں نا. تو میں نے تمہارے لیے پھل رکھا، کھانا رکھا، دودھ رکھا، برتن رکھا، برگر رکھے، اور تم میرے سے برفی چھپا کے جاتے. مجھے شوگر ہے، دانت نہیں ہے. اگر میری مناپڑی کو قائم رکھتے، میری سرداری کو قائم رکھتے، برفی لا کے رکھتے، میں اس میں کھا لے، باقی بچا ہوا مال ریجیکشن کا تیری بہو اور تیرے بیٹے کہیں گے میں نے کیا کھانا تھا. لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے، میرا تکیہ بھیگا نہ ہوتا، ساری رات سے سکے نہ نکلتے. مجھے کہنے کی پروفیسر مہربانی کی تک بیان ہی گل کی کر دے پٹن اور برفی لکھا کے نہ گیا کرو، اسی ماما تھا مر جانی ہے. میں نے کہا ماں میں کس کس کڑمے کو کہوں، یہاں تو برگر. میرے پروفیسر دوست تھا، کہنے کہ سردی گرمی سے اچھی لگتی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ کوٹ ہوتا ہے اس میں برگر چھپا کے بیوی کے کمرے میں جانے کا موقع مل جاتا ہے. میں کہ پروفیسر اندر یعنی اس کے لیے سردی کے موسم میں واردات کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ وہ کوٹ پہنا ہوا ہے، اس میں برگر چھپایا اور لے کے بیوی. یہ تیسری عدالت ہے جس میں پوچھ جائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے کیا کیا. اف نہ کرو، اونچا نہ بولو، پہلے نہ بیٹھو، آگے نہ چلو، چار پائی کے سرانے نہ بیٹھو. اگر اس کی بات سے انکار بھی ہے تو لہجے کو پولائٹ رکھو. کتنا بڑا باپ ہے ابراہیم، کتنا برا باپ، ان کا باپ کتنا برا ہے، آزر کافر ہے. کتنا عظیم باپ ہے ابراہیم. آزر کہہ رہا ہے بت بیٹھو، کتنا خوفناک حکم ہے. اور آگے کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو. نبی ابراہیم ہے، نبی بیٹا ابراہیم ہے، باپ آزر ہے. جب کہنا بت بیچو تو پر وہی ہے کہ ابراہیم بت نہ بیچنا، لیکن لہجے کو سخت کر کے نہ کہنا میں نہیں بیچتا، یہ نہ کرنا. تو بابا معافی چاہتا ہوں، میں معذور ہوں، میرے آپ محسن ہو، مہربان ہو، عدم سے وجود میں لائے، پرورش کی، تکمیل کی. میں معافی چاہتا ہوں. لہجے کی پیار، لہجے کی نفاست، لہجے کی شیرینی، لہجے کی مرجعیت، لہجے کی محبوبیت، لہجے کا شہد پانا، انکار کر دو لیکن لہجے میں ہارشنس نہ، سخت. ایک ذرا سی بات پہ شیشے میں آ جاتا ہے بال، بات میں سختی سے اونچا نہ بولا کیجیے.
माँ बाप के सामने ऊंचा ना बोले। एक साहबी ने कहा अल्लाह के नबी मैंने मन्नत मानी थी अल्लाह आपको मक्का का फातिह बनाया मैं बैतुल्लाह की दहलीज चूमूंगा। तो 8 हिजरी को 20 रमज़ान को जुमे के दिन बैतुल्लाह की छत पे बिलाल से अजान दिलवा कर मक्का फतह हो गया। आप वापस तशरीफ ले गए तो साहबी मेरा मदीने में अल्लाह के नबी मैं मक्का जाऊँ अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए। आपने देखा कि साइल सवाल की आड़ में उसका मुतबादिल चाहता है। 500 किलोमीटर के सफ़र के पैंडे से कतरा रहा है। मन्नत ये थी कि आप मक्का के फातिह बन जाएं तो मैं आपके बैतुल्लाह की दहलीज चौखट नीचे चूमूंगा। अब फरमाया तेरी माँ जिंदा है कहाँ? तो जा माँ के पाँव का तलवा चूम ले। मोहम्मद कहते हैं ऐसे जैसे बैतुल्लाह की दहलीज चूम लेना। और मैं अक्सर कहा करता हूँ माँ के अजीम होने के लिए माँ होना काफ़ी होता है। बस वो अनपढ़ हो, वो ओपले थाप रही हो, वो प्लेथन लगा रही हो, वो झाड़ू दे रही हो, वो पोछा लगा रही हो, वो लोगों के घरों में जाके खेतों से गंदम के सिट्टे चुन रही हो, वो लोगों के बर्तन धो रही हो, वो अनपढ़ हो, वो अंगूठा छाप हो, अलिफ को किल्ली जानती हो, एक नमाज न पढ़ती हो, पहला कलमा ना आता हो, मेरे काबा के रब की कसम मेरी जन्नत फिर भी उसके कदमों में। माँ के अजीम होने के लिए माँ होना काफ़ी है, कुछ और ज़रूरी नहीं। माँ अनपढ़ हो यूनिवर्सिटी होती है, माँ गरीब हो खरपति होती है, माँ गुनहगार हो तकदीर बदल देती है। माँ माँ है। इनकार करना पड़ जाता है। कभी कभी माँ बाप ऐसा हुक्म दे देते हैं जो शरीयत अल्लाह के रसूल से तुम्हें टकरा जाए, उस मौके पे क्या करो? आखिरी बात वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। अल्लाह ने कहा माँ बाप के सामने कैसे रहो? या अल्लाह कैसे रहे? अल्लाह कहते अरब शिकारी थे, तीर मारते, फाख्ता जारी कबूतर जाते, जंगली लोग थे अरब इस्लाम पे। तीर मारा, कबूतर जा रहा 10-100 गज के फासले पे, तीर मारा, कबूतर के तीर सीने में उतरा, ब्लीडिंग हुई, पर टूटे, कबूतर जराम से नीचे गिरा, फाख्ता गिरी, खून गिरी, शिकारी भाग के जाता। अब देखा उसके पर कटे पड़े हैं, आंखें खून आलूद हैं, चूंच जख्मी है, भागने के काबिल नहीं, खून निकल गया। अब वैसे लथपथ पड़ा है। तो अब ये शिकारी गया तो तीर उसके सीने में है, पर उसके टूटे पड़े हैं, खाक में लथपथ है, न जोर है न जर है न जारी है, भाग भी नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता, टूट गया। अल्लाह ने फरमाया जिस तरह शिकारी के सामने जख्मी परिंदा होते हैं ना, बुढ़ापे में माँ बाप पहुँच जाए तो माँ बाप के सामने ऐसे रहा करो जैसे शिकारी के सामने जख्मी परिंदा पड़ा होता। हम तो शिकारी के सामने गरजते शेर होते हैं, धार धार के खा जाते हैं। बाप के बेटा 9 बजे आ जाए करो तो इतना जोर से दरवाज़ा बंद करेंगे कि पूरी गुस्ताखियाँ बदतमीजियाँ आवारगियाँ उसमें आ जाएंगी। मुंह से कुछ नहीं बोले लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका रिस्पांस, इसका धक्केदार जोर दरवाजे को बंद कर दिया तो उस पर कह देता है कि अब आइंदा ना कहना वरना ये दरवाजे पे लगने वाला हाथ कहीं और भी लग सकता है। बाप चुपके से अपने दांतों के नीचे अपनी जुबान को चबा देता है कि मैं कुछ ना कहूँ, ये बदतमीज़ है। अपने लहजे में मिठास पैदा करो तो माँ बाप के साथ अदब से बोलो। ये 3 कचहरी में जाना पड़ेगा। मैं और आप आज भाई तारिक साहब की अलिया के हवाले से, उमर की हमशीरा वालदा के हवाले से, भाई अफजल नवीद के हमशीरा के हवाले से हाजिर हुए। इंसानों से कमी कोताहियाँ लफ्ज़ की ऊँच नीचे इंसानों में होती रहती हैं। हम अल्लाह से अपनी उस हमशीरा के लिए और भाभी के लिए नेकियों की तौफीक मांगते हैं, भलाइयों की तौफीक मांगते हैं और अपनी तैयारी भी करते रहें कि हुकूकुल्लाह की कचहरी ज़हन में रखें, हकूक़ुल इबाद की कचहरी ज़हन में रखें और इस्लाम और कुफ्र की कचहरी ज़हन में रखें। इस्लाम और कुफ्र की कचहरी का कलमा पढ़ते रहा करें, हकूक़ुल्लाह की कचहरी का 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें और हकूक़ुल इबाद की कचहरी में माँ बाप को सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस, प्यार, मोहब्बत, पाकीज़गी दें। एक औरत कभी कभी आती थी आप अलैहिस्सलाम के पास तो आप उसके नीचे अपनी चादर बिछा देते। अब नबूवत की चादर काबा के रब की कसम अल्लाह के अर्श से कीमती है, नबूवत की कमली, वो चादर बिछा दे, वो उसके ऊपर आलती पालती मार के बैठ जाते। साहबा कहती है बड़ी अजीब औरत है। एक तो मैं इस बात पे ताज्जुब अल्लाह के महबूब ने इतना ओवर ड्यू प्रोटोकॉल दिया कि एक औरत के लिए चादर, और फिर वो बगैर किसी के ऐसे आलती पालती मार के बैठ जैसे उसका हक था। हम कहते अल्लाह के नबी ये कौन है? कि ये मेरी माँ, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा है। ये दूध रियल माँ नहीं थी और वो भी जम के बैठ जाती कि मैंने मोहम्मद तुम्हें वहाँ अपने इलाके में तुम्हारा बचपन गुजारा, बनु साद के कबीले में तुम्हारी परवरिश की, खेला कूदा, मुझे वो सारा ज़माना याद है जब मैं तुम्हें प्यार करती थी, शीमा लेके जाती थी, बकरियाँ चराती थी, सै में लेके आती थी, रात को दूध देती थी, प्यार करती थी। तो वो बचपन के ज़माने याद करके तो नबूवत के सामने सैयदा हलीमा आलती पालती मार के बैठ जाती। शीमा एक दफ़ा आपको मिलने के लिए आया था, फरमाया मेरी बहन शीमा आ गई। उन्होंने कहा जी मेरे भाई मेहरबानी करें, मेरे कैदी गिरफ्तार हो गया। अपना फरमाया शीमा की खातिर सारे कैदी गिरफ्तार कर दो। शीमा सगी बहन नहीं है और कैदी वो जो कातिल थे, हुनैन के कातिल, आपने शीमा की दरख्वास्त पे सारे कैदियों को छोड़ दिया। ये दूध शरीक बहन थी, मेरी सगी बहन कहती भाई माफ़ कर दो, रिश्ते नहीं हुए तो कौन सी क़यामत होगी।
میرا اور تیرا رشتہ جو بہن بھائی کو اس کو تو سنبھالو. اگر میں نے بیٹی اپنی نہیں دی تو نئے رشتوں کو چھوڑو, پرانے رشتوں کو تو میں نے تیرے سے سلام نہیں کرنا, تیرے سے جنازہ نہیں. یہ کون سی زندگی کی بات ہے؟ پرانے اٹل سچے پاکیزہ دھلے دھلائے کوثر و تسنیم سے اجلے اور چاند سے میٹھے رشتے ہم نے توڑ دیے نئے رشتوں کی تعمیر کی خاطر. نہیں بنے تو کیا ہوا؟ کیا رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں. جس طرح رزق میں گندم ہے, رزق میں ہوا ہے, اس طرح رزق میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے. کوشش کریں گے جی. اچھا میں نے تو اپنی بات مکمل کر لی تھی تو چلو. اچھا یہ جو بقیہ بوجھ ہے یہ بھائی تارے کی وجہ سے میں نے تو آپ کو فیور دے دی تھی, مجھے پتا تھا, لیکن جس کے لیے سارے ایسے بیٹھے ہوئے. اچھا ایک اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے دیہات میں جنگ کی بیلٹ میں تو اس کو کوڑا بٹا کہتے ہیں. آپ کے یہاں جو کھانا دیا آج کو سناتا ہوں. ہمارے جنگ کی زبان میں جو مرحوم کے گھر کھانا دیا جاتا ہے نا, آپ کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. جب کسی کی والدہ فوت ہو, بھائی فوت, اس کو کھانا دیتے ہیں, اس کو ہمارے جنگ کی زبان میں تو کوڑا بٹا کہتے ہیں. پتہ نہیں وہ کتنا, حالانکہ کوڑا بٹا کون سی بات ہے, مرحوم کے گھر میں کھانا دے رہے. اچھا لفظ کا انتخاب کر لیتے ہیں. لفظ کتنا خوفناک ہے, کوڑا بٹا. بٹا خود چونچدار ہوتا ہے, پھر اس پہ کوڑا لگا دیا جائے. آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کوڑے بٹے کی میں تھوڑی سی حقیقت, آپ کے زبان میں بھی جو مرحوم کے گھر میں بھائی شبیر کھانا دیتے ہیں اس کو ہمارے جنگ کی بیلٹ میں کوڑا بٹا کہتے ہیں. اب اس میں ترکی بھی ہے, ترشی بھی ہے, ناگواری بھی ہے, بوجھ بھی ہے, کتنے جذبے مل جائیں تو لفظ کوڑا بٹا بنتا ہے, تب جا کے کھانا دیا جاتا ہے. 8 ہجری کو حضرت جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتہ میں. اللہ کے محبوب کے فرسٹ کزن سیدنا علی کے بڑے بھائی. ان کی بیوی جوان تھی اسما بنت امیس. 3 بیٹے تھے, جعفر, عبداللہ, اون. جعفر, اون, محمد. یہ 3 بیٹے تھے, سال کے 2 سال کا 3 سال کا, ننے بیٹے تھے. غزوہ موتہ میں یہ جعفر شہید ہو گئے. آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے کہ اسما کہاں ہے؟ تو حضرت اسما کہتے ہیں میں آٹا گوندھ کے ہاتھ دھو کے اپنے 3 بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہی تھی. موتہ مدینہ سے دور تھا, لمبا چوڑا سفر تھا. وحی کے ذریعے اللہ کے محبوب کو خبر ہو گئی کہ جعفر شہید ہو گئے. آپ گھر میں تشریف لائے تو آگے دیکھا اسما کہاں ہو کر اللہ کے نبی میں آٹا گوندھ کے ہاتھ دھو کے بچوں کو کپڑے پہنا رہی. کہیں ان بچوں کو میرے پاس بھیجو. تو انہوں نے کپڑے پہنا کے بھیجے. پھر آپ نے اون کو, محمد کو, عبداللہ کو, 3 بچے تھے جعفر کے, ان کو پھر اپنی گود میں بٹھایا, پیار کیا, اور پھر آپ کی آنکھیں نیاگرا فال بن گئی. ایسے برکھا روز برسنا شروع ہو گئی. اب یہ واقعہ تھا 700-800 کلومیٹر دور غزوہ موتہ کا, تو کسی کو اور پتہ نہیں تھا. وحی کے ذریعے وہ سارے پیغامات پہنچ چکے تھے. حضرت اسما کہنے لگی کہ میرے اون کو اور میرے عبداللہ کو اور میرے یہ اس محمد کو دیکھ کر اللہ کے میں رو کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی خیریت تو ہے. اضحک اللہ سنہ, اللہ آپ کو مسکراتے رکھے, آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ باسمن بادو کی طرح برس رہی ہیں. کیا ہوا کہ اسما کیا قوم ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی کو جعفر کے بارے میں خبر تو نہیں ہے؟ کہ ہاں جعفر شہید ہو گئے. پھر بے ساختہ چیخ نکلی. حضرت اسما کی جوان سے بچی تھی. پھر ساتھ کی خواتین محلے کی تھی, وہ بھاگ کے کہ اسما کیا ہوا؟ کہ میرے جعفر شہید ہو گئے, میرے جعفر شہید ہو گئے. پھر آپ نے صبر کی ترکین کی, پھر آپ اپنے گھر گئے. حضرت جعفر آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کو کہا اون چھوٹا ہے, محمد چھوٹا ہے, عبداللہ چھوٹا ہے, اسما بھی جوان بچی ہے, اس کے گھر میں کھانا بھیجو. نبی مرنے والے کے گھر میں کھانا بھیجنے کی ترکین کرتا ہے. یہ سب سے پہلے اس امت کے اندر 8 ہجری کو جعفر طیار کی شہادت پر رشتہ داروں کی طرف سے مرنے والوں کے گھر میں پہلے کھانے کا اہتمام کیا گیا. سنت یہ ہے کہ جس گھر میں فوت کی ہو, یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کا کلچر ہے کہ پہلے ماموں دے گا, خالو دے گا, پھوپھا دے گا, دیور دے گا, سسر. یہ نہیں, اسلام میں کلچر نہیں. اسلام میں کلچر یہ ہے کہ جو قریب رہتے ہیں وہ مرحوم کے گھر میں کھانا بھیجیں, اور مرحوم والوں کو اجازت ہے کہ صرف جس گھر میں کھانا زخم ہوا ہے موت کا صرف وہی کھائیں. تو یہ کام اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جب یہ موت کا مسئلہ ہو جائے تو کھانے وانے کا جو سسٹم ہوتا ہے, سنت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں بھیجا جائے. ہمارے ہاں کام الٹا نکلا. بلبل کو بہاروں میں اکثر گل ہی کی تمنا ہوتی ہے, اب الٹی گنگا بہ نکلی. میں نے پھول ترستے دیکھا ہے. اب جس گھر میں موت آتی ہے اسی گھر میں کٹے, اسی گھر میں بکرے, اسی گھر میں دمبے, اسی گھر میں کھانا ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ خلاف سنت. آج کھا لینا, آج میں ویسے بات کر رہا ہوں, آج چونکہ آپ معاف کرنے والے نہیں ہیں, آج کی میں اجازت دے رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہم تو صبح سے انتظار کر رہے تھے. آج آپ یہ کر کے آج میرے ذمہ ڈال دیں, لیکن آئندہ کے لیے آپ کوشش کریں. میرے یہاں کچھ دوست, میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا, ایک آدمی کو دیکھا پہلے صف میں تھا, پھر دوبارہ گیا کسی اور جگہ وہ تھا, پھر 20 کلومیٹر گیا, تو میں نے اس کو 7-8 جگہ دیکھا. میں نے کہا یہ سارے مرنے والے اس کے مامے ہیں, خالی ہر جگہ بیٹھا ہوتا ہے. میں نے ایک ساتھ والے کے کہا کہ یار یہ ہر فوت کیوں پہنچا, تو وجہ کیا ہے؟
اس نے کہا اس کو حکیم نے کہا ہوا ہے کہ قبض کے کیپسول آپ نے جا کے فوت کی شعبے سے لینے ہیں، تو یہ اپنے کیپسول لینے کے لیے آتا ہے۔ تو کچھ قبیلہ ہوتا ہے جو اس قسم کا کیپسول لینے کے لیے بھی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ان کو تو مجبوری ہے کہ ان کی میڈیکل رسید ایسی ہے۔ باقیوں سے گزارش ہے کہ مرحومین کے گھر سے کھانا کھانا یہ خلاف سنت ہے، اس کی اہتمام کیا جائے۔ اور ابھی عمر بھائی کا ایک جو واقعہ کہہ رہے تھے وہ قرآن مجید میں ابھی پلیٹ لگ رہے واقعہ سناتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ ایک موقف بتلاتا ہے ہمیں کہ تمہارا رب وہ ہے جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ ہمیں پانی پینے کے لیے گلاس پکڑنا پڑے گا، ہینڈ پمپ چلانا پڑے گا، پانی نکالنا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کائنات میں اللہ وہ ذات ہے جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، خواہش کا نام تکمیل ہے، ہر چیز کی مجبوری اللہ ہے۔ اللہ کے لیے مجبوری کوئی نہیں، اللہ کے لیے ضروری کوئی نہیں۔ میں میڈیکل کالج میں لیکچر دے رہا تھا، میں نے ڈاکٹروں کو کہا، سیکنڈ ایئر کے طلبہ تھے MBBS کے، میں نے کہا ایک فکرہ لکھو اور بولو فکرہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، انہوں نے کہا لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ قلم کاغذ کھولو، MBBS PMC میڈیکل کالج آف یونیورسٹی بنتی، اس میں نے لیکچر جملہ دیا، میں نے کہا جملہ لکھو، صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے۔ تو انہوں نے لکھا صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے۔ میں نے کہا بولنا نہیں، 1 منٹ تک فکرے کے اوپر آنکھیں جما کے فکرے کی بنیاد، جملہ، مفہوم، لفظ اس پہ غور کر کے مجھے بتلانا ہے فکرہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو وہ چپ رہے اور 1 منٹ کے بعد کہنے لگے سر فکرہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا فکرہ میں نے کیا بولا؟ کہ صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چاہے اب ایک اور فکرہ بولو، لکھو، فکرہ اور لکھا۔ میں نے کہا دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا، یہ نیچے لکھو، دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا۔ میں نے کہا اب یو ٹرن لینا ہمارا مشکل کام کوئی نہیں، ہم اس دور میں یو ٹرن لینے کے عادی ہیں۔ تو میں نے کہا اب اس فکرے کو بولو، دیکھو یہ فکرہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ انہوں نے نیچے فکر لکھا کہ صحت تو اللہ دیتا ہے، پہلے تھا صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضرور، دوسرا فکر دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا۔ تو 1 منٹ ان کی آنکھوں کے وائپر تیزی سے ہلے۔ میں نے کہا اب یہ یو ٹرن لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی نہیں مسئلہ، کوئی پاکستان میں یہ عام چیز ہے، لو یو ٹرن اگر سیما۔ انہوں نے کہا دوسرا فکر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پہلا غلط کیوں، دوسرا ٹھیک کیوں ہے؟ اس نے کہا پہلے فکرے میں اللہ پابند ہے دوائی کا، دوسرے فکر میں دوائی پابند ہے اللہ کی۔ بات سمجھیے، صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے، تو اللہ کے لیے دوائی ضروری ہوگی۔ دوسرے فکرے میں دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا، تو اللہ ضروری ہو گیا۔ تو کائنات کی ہر چیز کی مجبوری اللہ ہے، ہر ایک کے لیے ضروری اللہ ہے، اللہ کی مجبوری کوئی نہیں، اللہ کی ضروری کوئی نہیں۔ اس بات کی تائید کے لیے قرآن نے ایک واقعہ سنایا سورہ مریم کے شروع میں کہ مریم صدیقہ کی خالہ کا نام ہے الشبہ، جس کو انگلش میں الزبتھ کہتے ہیں، الزبتھ۔ عیسائیوں کے ہاں یہ نام بڑا محبوب ہے اور واقعہ نام سے الگ۔ مریم صدیقہ کی والدہ کا خالہ کا نام ہے الزبتھ، الشبہ بیوی ہے زکریا علیہ السلام کی، زکریا خالو ہیں مریم صدیقہ کے۔ تو مریم صدیقہ کی ماں نے اپنی مریم کو حوالے کیا خالو کے کہ اس کی تربیت کرو بیت المقدس کے کمرے میں۔ تربیت ہو رہی ہے، ایک دن خالو گئے ہیں کمرے میں تو دیکھا تو باہر کا کمرہ اس کو لاک کرتے ہیں، اندر کا کمرہ اس کو کنڈا لگاتے ہیں، پھر کھول کے اندر جاتے ہیں اور مریم کو اوراد، وظائف، تربیت، ذکر دیتے ہیں۔ ایک دن اس طرح زکریا علیہ السلام گئے، باہر کا تالا کھولا، اندر کا کنڈا کھولا، اندر گئے تو مریم صدیقہ بے موسم پھل کھا رہے ہیں۔ خالو نے دیکھا، زکریا علیہ السلام نبیوں نے دیکھا کہ پھل ہیں، تازہ ہیں، رشتے ہیں، بالکل تر و تازہ، فریج ہے نہیں اور موسم پھلوں کا ہے نہیں۔ جس طرح ان دنوں کو مالٹے لے کے آ جائے تو کہیں گے یہ مالٹے کہاں سے لیے، موسم نہیں ہے، مالٹے تو خالی ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل بند کمرے میں دیکھ کے کہا انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے لیے؟ تو مریم نے مسکرا کے معصومیت کے ساتھ آسمان کی طرف رخ کر کے ایسے چنچل انداز میں کہا قالت ہوا من عند اللہ، خالو یہ پھل اللہ نے دیا۔ تو زکریا علیہ السلام کہنے کہ موسم تو ہے نہیں، تمہیں پھل کیسے مل گئے؟ تو مریم کہنے کہ خالو موسم اللہ کے پابند ہے، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ اللہ اپنے فیصلوں کے لیے مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ہار، جیٹھ، وساکھ کا عادی نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے بے موسم پھل دے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 128 سال ہے، 128 سال، بیوی کی عمر 98 سال ہے۔ گھر میں واپس آیا تو بیوی سے کہنے لگے مصلی بچھو نفل پڑھے تو کہنے لگے آؤ اللہ سے دعا مانگے۔ کس چیز کی دعا؟ اللہ تجھے اور مجھے اولاد دیں۔ تو بیوی نے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا میں 98 سال کی، آپ 128 سال کے، دیوار کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، میں 3 ٹیک لگا کے اٹھتی ہوں، ہمارا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ بوڑھے ہو گئے۔ تو خالو کہنے لگے مریم، زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ تیری بھانجی کہہ رہی تھی موسم اللہ کے پابند ہے، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے، اور مانگے کہا یا انسان ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، دعا مانگی اور اللہ پاک نے مریم صدیقہ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ دے دیا۔ ابھی زکریا علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں تو آ کے دروازے پہ دستک ہوئی، کمن دکر باپ کون؟ تو کہا انی مریم، میں مریم ہوں۔ تم کیسے آئی؟ دروازہ کھولا تو کہ خالو میرے کمرے میں خوبصورت انسان ہے، چھت کھلی اندر ہے،
میں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، رحمان کی پناہ چاہتا ہوں، چلا جا۔ اس نے کہا لا اہب لک غلاما زکیہ، تمہیں بچہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہ لکن یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرا بچہ کیسے ہوگا، نہ میں پاگل نہ میں دیوانی۔ اس نے کہا اللہ کو بچہ دینے کے لیے میاں بیوی کا ملاپ ضروری نہیں، ہر چیز کی مجبوری اللہ ہے، اللہ کی مجبوری ہر ایک کے لیے ضروری اللہ ہے، اللہ کے لیے ضروری۔ تو کہنے کہ اس نے میرے آستین ماری، پھونک ماری، اور خالو میرا پیٹ پھیل گیا، وجود پہ طبیعت ہو گئی، طبیعت میں وومٹ آئی، پاؤں بھاری ہو گیا۔ اور اللہ نے یہ دونوں واقعہ لکھ کر کہا۔ پھر مریم صدیقہ وہاں سے بھاگی، کوئی 10-12 میل کے فاصلے پر ڈیزرٹ آتا ہے، اس کو بیت لحم کہتے ہیں، وہاں کھجور کا درخت ہے، وہاں ٹیک لگا کے مریم کہہ رہی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی۔ یہ دن کیسے دیکھنا پڑا، بغیر درد زے کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ نے کہا عیسیٰ مریم عیسیٰ کو چوم، پانی پی اور کھجوریں کھا۔ یا اللہ کھجوریں کہاں سے کھاؤں، کہ اس کھجور کو ہلا، حزی الیک بجذع النخل، اس کو ہلا، کہ یا اللہ اس کے پر جو پتے کو نہیں کہا ہلا، تو اسے ہلایا تو بغیر پتوں کے کھجوروں سے کچے پکے ڈانگویں پنڈ ساری کھجوریں مریم کی گود میں آ گئیں۔ کہ پانی پی، کہ یا اللہ ڈیزرٹ میں تو پانی 1000 فٹ پہ چلا جاتا ہے، کیسے پیوں، کہ ایڑی ماری تو نیچے سے تازہ پانی آ گیا۔ تو اللہ نے کہا جو ایڑی سے پانی دیتا ہے، خشک کھجوروں سے تازہ کھجوریں دیتا ہے، اور کنواری مریم کو بچے دیتا ہے، اے دنیا کے انسانوں وہ تمہارے سارے کام بھی کر سکتا ہے۔